تو کتنا خطرناک گھوڑا چہرہ ہو جائے گا. محشر میں کہاں چھپاتے پھرو گے اس داغدار چہرے کو؟ اس سے پہلے کہ چہرے داغے جائیں زکات نکالو، زکات کا نظام بناؤ. جس دن زکات نکالنا شروع کر دی اللہ تعالیٰ تیرے گھر میں، تیرے کاروبار میں، تیری کمائی میں، تیرے مال میں 70 گنا برکتیں عطا کر دے گا. ایک شخص میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بڑا غریب ہوں، مجھ سے غربت نہیں جھیلی جاتی، نام ہے ثعلبہ. آقا میرے لیے دعا کر دیں کہ میں امیر ہو جاؤں. بہت سے لوگوں کو امیر بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے. میرے بھائی اگر اللہ نے امیری نہیں دی ہے نا تو غربت میں بھی اس کے شکر کے سجدے ادا کر، کیا پتا تیری امیری تجھے گمراہ کر دیتی. کبھی کبھی امیری بھی گمراہ کر دیتی ہے. اس لیے اگر اللہ نے امیری نہیں دی، غربت دی ہے تو سجدے شکر کے کیا کر، ہو سکتا ہے یہ غربت ہی تیرے لیے بہتر ہو. نبی کی بارگاہ میں آیا، نام ہے ثعلبہ، عرض کرنے لگا آقا میں بڑا غریب ہوں، غربت کے دن مجھ سے گزارے نہیں جاتے، مفلسی کی راتیں مجھ سے گزاری نہیں جاتی. یا رسول اللہ دعا کر دے کہ اللہ مجھے امیر بنا دے، دعا کر دے کہ اللہ مجھے مالدار کر دے. آقا دعا فرما دے کہ میں امیر ہو جاؤں. جلسے میں آنے والوں میرے مصطفیٰ کو ہے جو قیامت تک کا دیکھ لیتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی کو خیر عطا کیا ہے، میرے قریب مصطفیٰ نے دیکھ لیا. کہاں تیرے لیے غربت بہتر ہے، امیری کی دعا نہ کرا. کیا بہتر ہے تیرے لیے؟ غربت. اگر آج کوئی مولانا کہتے غربت بہتر ہے تو مولانا سے لڑ پڑے گا، او مولوی تجھے بہت روٹیاں لگ رہی ہیں، میری غربت میں، میری امیری میں تجھے کیا پریشانی ہو جائے گی. مگر ہاں کبھی کبھی غربت امیری سے بہتر ہوتی ہے. کبھی کبھی غربت امیری سے بہتر ہوتی ہے. میرے نبی نے فرمایا ہے ثعلبہ تیرے لیے غربت بہتر ہے، امیری کے چکر میں نہ پڑ. عرض کی آقا میں امیر ہونا ہی چاہتا ہوں، آپ دعا فرما دیں. دوبارہ پھر حضور سے فرما ہے آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، میری تقریر سنیں. شاید اگر اللہ تعالیٰ یہ دلوں میں ڈال دے، اس پر عمل ہو جائے نا تو لوگوں کو جلسہ کرانے کا مقصد حل ہو جائے گا. ذرا زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ، اور زور سے بولو نا سبحان اللہ. محبت سے آپ سن بھی رہے ہیں، رات کے کتنے حصے میں لوگ بھاگنے لگ جاتے ہیں اور لوگ نہیں سنتے، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا لیکن پھر بھی آپ سن رہے ہیں. آپ کی محبتیں ہیں، صحیح صاحب کا کرم کی علماء کی نوازش ہے. میرے بھائی میری تقریر اتنی کروں گا جتنی آپ محبت سے سنیں گے. میں کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی تقریر کرنے کے موڈ میں نہیں ہوتا، میں آپ کو زبردستی سنا جاؤں گا. نہیں، جتنی آپ پیار سے سنیں گے نا اتنی، اس کے بعد آپ جیسے چاہے نہ سنیں یا سلام پڑھے وہ آپ کی مرضی ہے. اور لوگوں میرے نبی نے 2 بار منع فرمایا ثعلبہ تیرے لیے غربت اچھی ہے. یا رسول اللہ آپ تو دعا فرما دیں کہ اللہ مجھے امیر ہی کر دے. اتنا بار بار کہا تو میرے قریب مصطفیٰ ہے، کامنے والے نبی ہے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کے دعا فرما دی یا اللہ تو اسے امیر کر دے، یا اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے دے، یا اللہ اس کی کمائی میں برکت دے دے. میرے مصطفیٰ کا دعا کرنا تھا، میرے قریب نبی کا دعا کرنا تھا. نبی کی دعا قبول ہوئی اور اللہ نے ثعلبہ کے مال میں برکت دی. اتنی برکت دی، اتنی برکت دی، اتنی برکت دی. ثعلبہ بکریوں کا کاروبار کرتا تھا اور لوگوں اللہ نے بکریوں میں اتنی برکت دی، اتنی برکت دی کہ مدینے میں ثعلبہ کا گھر چھوٹا پڑ گیا. ثعلبہ کا گھر چھوٹا پڑ گیا.
وہ بکریاں بڑھ گئی. اب ثعلبہ پریشان, گھر چھوٹا ہے, بکریاں بہت زیادہ ہے, یا اللہ میں کیا کروں. بکریاں اتنی بڑھ گئی, بکریوں میں اتنا اضافہ ہو گیا کہ میرے بھائیوں کان کھول کر کے سنو, گھر چھوٹا پڑ گیا, گھر کم پڑ گیا, گھر میں رہنے کے لالے پڑ گئے. ثعلبہ نے سوچا مدینے کا گھر چھوٹا پڑ گیا, چلو مدینے سے باہر کہیں جنگل میں چل گئے, وہی ڈیرا ڈالیں گے, وہیں پر بکریوں کا کاروبار کریں گے. اس لیے کہ یہ گھر چھوٹا پڑ گیا ہے. ثعلبہ مدینے سے باہر نکل گیا, جنگل میں جا کے اپنا ڈیرا ڈال لیا, جنگل میں بکریوں کا کاروبار کرنے لگا. ثعلبہ کو اللہ نے اتنی برکت دی, اتنی برکت دی, اتنی برکت دی کہ مدینے میں سب سے زیادہ بکریوں والا ثعلبہ بن گیا. بے شک اتنی بکریاں ہو گئی, اتنی بکریاں ہو گئی کہ مدینے کا گھر چھوٹا. لیکن لوگوں ذرا غور کرو, جب مال آیا, بکریاں آئیں, تو پہلے 5 ٹائم کی نماز مسجد نبوی میں پڑھتا تھا ثعلبہ, لیکن جیسے ہی مدینہ چھوڑ کے جنگل میں گیا نا تو اب نمازیں چھوٹنے لگی. بکریوں میں کبھی ادھر میں رہ جاتے, کبھی ادھر میں رہ جاتے. میرے بھائی ذرا کان کھول کے سنیں, اب نمازیں چھوٹنے لگی, اب جماعتیں چھوٹنے لگی. اب مسجد نبوی میں کبھی آنا ہوتا, کبھی نہیں آنا ہوتا. اور جلسے میں آنے والوں اب ذرا بتاؤ, میرے نبی آگے کی زندگی دیکھ رہے تھے کہ اگر میں نے مال کی دعا کر دیا تو اس کا مال اس سے نمازیں چھڑوا دے گا, اس کا مال اس سے رب کی دوری بنوا دے گا. اس لیے میرے کریم مصطفیٰ فرما رہے تھے ثعلبہ, اس لیے تم اس سے مال کی دعا نہ کرا. مگر جب ثعلبہ نہ مانا تو میرے کریم مصطفیٰ نے دعا کر دیا, مگر دعا کر دیا مال تو آ گیا, مگر یہ مال بوالِ جان بن گیا. وہ جلسے میں آنے والوں, اب تو ثعلبہ کی نمازیں چھوٹنے لگی, اب تو ثعلبہ کی جماعتیں چھوٹنے لگی, اب تو کاروبار میں اتنا بزی ہو گیا, اب تو کاروبار میں اتنا ویست ہو گیا, لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا, رشتے داروں سے ملاقاتیں چھوٹ گئی, نبی کی زیارت چھوٹ گئی, نبی کی ملاقات چھوٹ گئی, مسجد نبوی کا آنا جانا چھوٹ گیا. اس سے بڑا اور اس کے اوپر پریشانی کیا ہوتی. لوگ مسجد نبوی میں پیسہ خرچ کر کے نمازیں پڑھنے جاتے ہیں, اور اس کے پیسے نے مسجد نبوی کی نمازوں کو چھڑوا دیا. پریشانی ہوئی کہ نہیں میرے بھائی؟ اب تک پریشانی ہوئی, امیر تو ہو گیا. میرے نبی نے صحابہ کو بھیجا, جاؤ ثعلبہ کے پاس جاؤ اور ثعلبہ سے کہو کہ وہ زکات ادا کرے. مالدار ہو گیا نا, ثعلبہ سے کہو کہ زکات ادا کرے. مال ہو گیا اس کے پاس, بکریاں بہت زیادہ ہیں. لوگوں جب صحابہ ثعلبہ کے پاس پہنچے, نبی کے قاصد پہنچے, نبی کے پیغامبر پہنچے, پیغام لے کر کے پہنچے. ثعلبہ اپنی بکریوں کا, اپنا مال کا زکات نکالے. ثعلبہ نے جب حساب لگایا تو مال زیادہ تھا, زکات بھی زیادہ بیٹھی. کوئی 100 روپے میں 2.5 روپے ہوگا تو 1000 میں تو 25 ہو گیا نا, اور 1 لاکھ میں 2.5 لاکھ اور 2.5 ہزار ہو گیا, اور 1 کروڑ میں 2.5 لاکھ ہو گیا. تو بھائی جتنا مال ہوگا تو بھائی اتنا ہی تو زیادہ ہوگا. بکریاں زیادہ تھی, ان کے حساب سے بکریوں کا زکات بھی زیادہ بیٹھی. او میرے بھائی, جب بکریوں کی زکات زیادہ بیٹھی, ثعلبہ ماتھا پکڑ کے بیٹھ گیا. یار اتنا مال دوں گا تو میرا تو بہت مال چلا جائے گا. مگر یہ پتہ نہیں تھا یہ مال دیا بھی تو اللہ ہی نے ہے. بہت تو چلا جائے گا, مال ہے بھی تو بہت, اگر بہت جا رہا تو رہ بھی تو بہت رہا ہے کہ نہیں ہے. اگر اللہ نے دیا ہے تو نکالنے میں پریشانی کیا ہے. یار آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں آج 1 لاکھ روپے ڈلوا رہا ہوں اور 1 سال کے بعد 2.5 ہزار روپے واپس کرنا, 97,500 تو لے لیے, تو یہ سودا فائدے کا ہے نقصان کا؟ بولو یار. اور تم 1 سال کے بعد اس کے سینے پہ بیٹھ جاؤ کو میں تو 2.5 بھی نہیں دے گا, 1 لاکھ میں سے ہم نے کبھی کر لوں. یار یہ تو بڑی غلط بات ہے. 97,500 تجھے روک تو رہے, تجھے مل تو رہے, 2.5 میں کیوں مارا جا رہا. یہ زکات کا سسٹم ہے, اللہ تجھے دے رہا, 1 سال گزر جانے کے بعد 2.5% دے رہا, پھر بھی مرا کر رہا. اور اللہ نہ دیتا تو کیا کرتا؟ اللہ چاہے تو نہ بھی تو دے, پھر کیا کرے گا. اللہ غریب بھی تو بنا دیتا ہے, اللہ چاہے تو امیر بنا دے, اور اللہ چاہے تو غریب بنا سکتا ہے کہ نہیں بنا سکتا ہے. اللہ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے.
ایک شخص بڑا امیر تھا، بڑی فیکٹریوں کا مالک تھا، بڑی فیکٹریوں کا مالک، امیر، اتنا امیر کہ کارخانے چلتے تھے، مگر اخلاق کا اچھا نہیں تھا، کنجوس تھا، بخیل تھا، بیوی بہت نیک تھی۔ بیوی نیک ملنا بھی یہ اللہ کی رحمت اور اس کا انعام ہے۔ دوپہر کے وقت میں فیکٹری سے آفس سے آیا، کھانا کھا رہا تھا۔ آپ لوگ بے خاندان کے، آپ توجہ کریں گے تو یہ سنیں گے، ورنہ تو یہ بھاگ جائیں گے۔ اسی لیے دیکھیے میں نام تو رکوایا تھا کہ اس وقت میں نا تقریر کرنا بڑا مشکل ہے، آپ کو روکنا بھی ہے، جگانا بھی ہے، سنانا بھی ہے، ہزار ٹینشنیں ہوتی ہیں، ہزار ٹینشنیں ہوتی ہیں۔ اور جو ناز شریف میں یہ فرمائش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ بھی پڑھو یہ بھی پڑھو، اس کے بعد تقریر میں وہ دکھتے نہیں، خالی نعت کی فرمائش کرتے ہیں، وہ اس کے بعد آ جاتے پھر نہیں دکھتے وہ۔ ہاں بھائی اتنا چاہو کسی کو کہ دم نہ نکل جائے۔ فیکٹریوں کا مالک جب آفس سے آیا دوپہر کا وقت، نیک بیوی نے کھانا دیا، کھانا کھا رہا تھا، دروازے پہ کسی بھکاری نے سوال کر دیا، اللہ کے نام پہ کھانا دے دے۔ بدتمیز آدمی تھا، بد اخلاق تھا، گالیاں بکنا شروع کر دیا، اور میرے کھانے کا ٹائم آ گیا، میرے لنچ کا ٹائم آ گیا، میرے آرام کا ٹائم آ گیا، 50 سونا لائی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اللہ فرماتا ہے مانگنے والے کو جھڑکیاں نہ دو، نہ دینا ہے تو پیار سے منع کر، مگر اس کو جھڑکیاں نہ دے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ تیرے در پہ آیا ہے، کل کو تو کہیں اس قابل نہ ہو جائے کہ کسی کے در پر مارا پھرے۔ اس نے جھڑک دیا، گالیاں سنا دی اسے، روتا ہوا چلا گیا، مولا ایسی زندگی سے تو موت آ جاتی، او مولا یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں، اللہ کو اس کا یہ کام پسند نہیں آیا، گالیاں دینا تھا، اللہ کی ایسی لاٹھی پڑی، ایسی لاٹھی پڑی کہ کاروبار میں اس کے بزنس میں گھاٹا ہونا شروع ہو گیا۔ ایک کارخانہ بکا، دوسرا بکا، تیسرا بکا، چوتھا بکا، پانچواں بکا، ایک ایک کر کے سارا کارخانہ بک گیا، ایک ایک کر کے سارا بینک بیلنس ختم ہو گیا، ایک ایک کر کے سارا مال بک گیا، حد یہ تھا جس گھر میں رہتا تھا وہ گھر بھی بک گیا، لیکن قرضہ تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا، قرضہ ہے کہ اس سے سبک دوشی حاصل ہی نہیں ہوتی۔ لوگوں ذرا غور کرو، جہاں امیر بہت بڑا تھا وہاں غریب بہت بڑا ہو گیا، اللہ کی لاٹھی پڑتی ہے تو چمڑی سونپ دیتی ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مگر اس کی پکڑ سے بھی ڈرتے رہنا چاہیے۔ وہ جلسے میں آنے والوں اتنا پریشان ہو گیا، اتنا پریشان ہو گیا کہ اس کا گھر بھی بک گیا، کارخانہ بھی بک گیا، مال بھی بک گیا، سواریاں بھی بک گئی، نوکر چاکر بھی ختم ہو گئے، پریشان ہو گیا، اپنی بیوی سے بولا، میری بیوی تو بڑی نیک ہے، میں کیا کروں، میرا سب کچھ ختم ہو گیا، میرے پاس تو اتنا بھی نہیں کہ میں تیرا خرچہ اٹھا سکوں۔ بیوی کو طلاق دے دیا، جب خرچہ نہیں اٹھا سکتا۔ سنیے، بیوی کا خرچہ اٹھانا شوہر کے اوپر لازم ہے، اگر خرچہ نہ اٹھا سکے تو پھر شادی نہ کرے، تو کوئی بھی تھوڑی مانگے، اس کا خرچہ اٹھائے۔ حد یہ ہے کہ بچہ اگر پیدا ہو، توجہ کریں تو اس بچے کا مرد باپ ہوا اور عورت ماں ہوئی، لیکن اس بچے کا خرچہ اور دودھ کا ذمہ شوہر پر ہے، عورت پر نہیں ہے۔ اگر عورت کہے کہ اس بچے کو دودھ پلانے کی اجرت لوں گی تو مرد کو دینا پڑے گی، ذمہ اس پر ہے، سمجھ رہے ہیں آپ، ذمہ اس پر ہے، دینا پڑے گی اجرت، جبکہ ماں ہے، وہ بے شک ماں ہے، مگر کفالت کی ذمہ داری مرد پر ہے۔ بہت سے لوگ جابیں کرا رہے ہیں، عورتوں کی کمائیاں کھا رہے ہیں، اور بھائی اگر بے پردہ رہ کر کے عورت کما رہی ہے تو بھائی ایسی کمائی سے بنا کمائی کے بہتر ہے پردے میں رکھ لیں۔ اگر کہیں پردے میں رہ کے ورک کر رہی ہے تو خیر میں اس کے لیے کچھ نہیں کہتا، بھائی وہ ہو سکتا ہے، اگر شریعت کا لحاظ رکھ کر کے ہو رہا تو ہو سکتا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بیوی کو طلاق دے دیا اور چلا گیا، اس کا تو گھردری ختم ہو گیا، گھردری ختم ہو گیا۔
کچھ دن کے بعد یہ نیک عورت تھی، اس کا بڑے امیر کے گھر سے رشتہ آ گیا، بہت امیر کے گھر سے رشتہ آ گیا۔ رشتہ آیا تو اس نے بیوی نے اس کی دوسرا نکاح کر لیا، شادی کر لی، چونکہ اس نے طلاق دے دی تھی۔ اب یہ نیک عورت تھی، رشتہ آ گیا، اچھا اس نے نکاح کر لیا، بہت امیر ملا، پہلے سے بھی زیادہ امیر مل گیا، زندگی بھی اچھی گزرنے لگی۔ نیت اچھی ہو تو اللہ ہمیشہ تیرے ساتھ اچھا کرے گا۔ دیکھیے پہلے اس کے ساتھ تھی تو امیر تھا، اس نے طلاق دے دیا، اسے زیادہ امیر مل گیا۔ ایک دن دوپہر میں اس کا یہ دوسرا شوہر بھی کھانا کھا رہا تھا، اور یہ کھانا کھلا رہے، وہی ماحول تھا، وہی سما تھا۔ دوپہر کے وقت میں آج پھر کوئی بھکاری آ گیا، اللہ کے نام پہ کھانا کھلا دو، مگر پہلا شوہر تو ظالم تھا، پہلا شوہر تو بد اخلاق تھا جو گالیاں دے پڑا تھا، لیکن یہ جو دوسرا نکاح کی تھی، یہ جو دوسری شادی کی تھی، جو اس کا دوسرا شوہر تھا، بڑا ہی نیک تھا، بڑا ہی عزت انکساری والا تھا، بڑا ہی مہمان نواز تھا، بڑا ہی غریبوں کا خیال کرنے والا تھا۔ جیسے ہی دروازے پہ آواز آئی، اس نے اپنا ہاتھ روک لیا، کھانا کھا رہا تھا لیکن ہاتھ رک گیا، کہنے لگا او میری بیوی پہلے کھانا نکال، جو دروازے پہ آیا ہے اسے کھانا دے کر کے آؤں گا۔ لیکن بیوی بھی بڑی نیک تھی، کہنے لگی او میرے شوہر ذرا تو بیٹھ جا، تو آرام کر لے، تو ابھی کارخانے سے آیا ہے، او میرے شوہر ابھی آفس سے آیا ہے، ابھی بیٹھ کر کے کھانے کا ایک لقمہ ہی کھایا تھا کہ سائل آ گیا ہے، ایک کام کر تو کھانے سے ہاتھ نہ روک، تو کھانا کھاتا رہے، کھانا نکال کر میں پردے کی اور سے اس سائل کو میں کھانا دے کر کے آتی ہوں، پردے کے اندر سے کھانا دے دوں گی۔ ذرا غور کرے، مٹی و فرما بردار بیوی تھی، اپنے شوہر کو کھانے سے اٹھانا اس نے مناسب نہ سمجھا، اپنے شوہر کو کھانے سے ہٹانا اس نے مناسب نہیں سمجھا۔ شوہر خوش ہو کر بولا جا آپ کھانا دے آؤ، اللہ اللہ ذرا غور کرے، شوہر کھانا کھاتا رہ گیا، بیوی کچن میں آئی، اس نے کھانا نکالا، کھانا نکالنے کے بعد دروازے پہ آ گئی، دروازے پہ آنے کے بعد میں اس نے چادر سے ہاتھ نکالا، جو پردہ تھا پردے سے ہاتھ باہر نکالا، آنے والے سائل کی طرف ہاتھ بڑھا کے بولی وہ سائل نے کھانا لے کر کے آئی ہوں کھا لے، میں تیرے لیے لقمہ لے کر کے آئی ہوں کھا لے۔ یہ لوگوں ذرا غور کرو، جیسے دروازے کا پردہ ہٹا، اتفاق سے اس سائل کے چہرے پر اس عورت کی نظر پڑ گئی، جیسے ہی سائل کے چہرے پر عورت کی نظر پڑی، اس عورت کی چیخ نکل گئی، چیخ نکلی کے زمین پر بے ہوش ہو کے گر گئی۔ شوہر تو کھانا کھا رہا تھا، گھبرا گیا، یہ اللہ کیا ماجرا ہے، میری بیوی تو سائل کو کھانا دینے گئی تھی، اس کی چیخ کی آواز آئی ہے اور پھر بے ہوش ہو کر سبھی میت پڑی ہے، میرے بولا معاملہ کیا ہے؟ شوہر گھبرا گیا، دسترخوان کو چھوڑا ہے، کھانے کو چھوڑا ہے، جلدی سے پیر میں جوتا ڈالا ہے، اپنے گھر سے بھاگ کے دروازے پہ آیا ہے، دروازے پہ آیا تو کیا دیکھا؟ بیوی بے ہوش زمین میں پڑی ہے، سائل تھر تھر کانپ رہا ہے، حیرت میں پڑ گیا، سائل بھاگنا چاہتا تھا، ہاتھ پکڑ لیا، جب تک میری بیوی ہوش میں آ کر بیان نہ دے دے، جب تک تجھے بھاگنے کی اجازت نہیں ہے، کہیں تو نے میری بیوی کے اوپر غلط ہاتھ تو نہیں چلایا، کہیں میری بیوی کو غلط جملہ تو نہیں بولا، میری باوفا بیوی ہے، بہت ایک خاتون ہے، عابدہ زاہدہ ہے، یہ راتوں کو سجدے کرنے والی ہے، کہیں تو نے غلط ہاتھ تو نہیں چلا دیا، جب تک میری بیوی کی گواہی نہیں ہو جاتی میں جب تک تجھے یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ اور لوگ سائل تھر تھر کانپ رہا تھا، بولا میری عزت کی حفاظت کرنا، اے میرے پروردگار میری جان کی حفاظت کرنا۔ کافی دیر کے بعد بیوی کو ہوش آیا، شوہر نے اٹھا کے کھڑا کیا، سر پہ چادر رکھ دیا، چادر رکھ کے بولا اے میری بیوی یہ بتا میری چیز کیوں نکل گئی، تو بے ہوش کیوں ہو گئی؟ کہنے لگی او میرے شوہر تجھے پتا چلے گا تو شاید تو بھی بے ہوش نہ ہو جائے، اگر تجھے پتا چلا تو کہیں آواز بڑھاؤ تھوڑا سا، کہیں تجھے پتا چلا تو تو بھی بے ہوش نہ ہو جائے۔ کہنے لگا ایسا کون سا راز ہے اور ایسی کون سی بات ہے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گا، بتا تو صحیح، ایسے کون سی خطرے کی بات ہے کہ تم بے ہوش ہو پڑی تھی؟ کہنے لگی میرے شوہر بات یہ ہے کہ جب میں دروازے پر کھانا دینے کے لیے آئی، میں نے دروازے کا پردہ ہٹایا، دروازے کا پردہ ہٹا کے میں جیسے ہی سائل کو کھانا دے رہی تھی، اچانک سے پردہ تھوڑا سا زیادہ ہٹایا، سائل کے چہرے پر میری نظر پڑ گئی، میں نے پہچان لیا اور یہ بھلائی کوئی اور نہیں، میرا
پہلا شوہر ہے جو کبھی فیکٹریوں کا مالک ہوا کرتا تھا. کبھی تکبر نہ کرنا اگر اللہ چار پیسے دے دے، کبھی گھمنڈ نہ کرنا اگر اللہ چار پیسے دے دے تو، کبھی کسی غریب کو جھڑکیاں نہ دینا اگر اللہ چار پیسے دے دے تو. اگر چار پیسے دیتی اتنی بو آتی ہے کہ اپنے ایمان کو سلام کرنے تیار نہیں ہے. کرسی پہ بیٹھا اگر امام آ گیا تو اٹھ کے کھڑے ہونے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ میں تو یار امیر وی آئی پی، اس کی کیا اوقات ہے جو 5,000 کی تنخواہ پاتا ہے. میرے بھائی پیسہ ہونا اگر ہے الگ ہے. شیخ شادی فرماتے تمدنی بلیاس نبال بزرگی باقلس نبسار. فرماتے مالداری دل سے ہے، مال سے نہیں ہے. بزرگی علم سے ہے، عمر سے نہیں ہے. میرے بھائی اگر اللہ پیسہ دے دے، اللہ مال دے دے تو کبھی تکبر نہ کرنا. ولا تمشی فی الارض مرحا. اللہ فرماتا ہے وہ زمین میں اکڑ کے نہ چلو. اللہ کو تمہارا اکڑ کے چلنا پسند نہیں ہے، بڑی سخت پکڑ ہے. اور میرے بھائی کبھی کسی کو جھڑکیاں نہ دینا، کسی غریب کو حقیر نہ سمجھنا، کبھی کسی کا دل نہ توڑ دینا، کبھی کسی کا دل نہ دکھا دینا. اگر اللہ امیری دے نا تو اپنے اندر نرمی اور زیادہ پیدا کر دینا. اللہ مالدار بنائے گا تو اپنے اخلاقوں کو اور اچھا کر لینا. کیوں؟ اس لیے کہ پھلدار درختوں کی شاخیں جھکی ہوتی ہے. بولو نا سبحان اللہ. جس درخت پہ جتنا پھل ہوتا ہے اتنی ہی شاخیں اس کی جھکی ہوتی ہے، اور جتنا درخت ننگا ہوتا ہے اتنی ہی شاخیں اس کی اوپر ہوتی ہے. میرے بھائی اگر اللہ تمہیں علم دے تو علم دے، رتبہ دے، مال دے، پد دے تو اپنے اخلاق اچھے کر لینا. اس لیے کہ جتنا پھل زیادہ ہوتا ہے اتنی شام جھکی ہوتی ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت. کبھی کسی کا دل نہ توڑنا. بیوی نے کیا کہا، او میرے شوہر یہ وہ ہے جو کبھی فیکٹریوں کا مالک ہوتا تھا، یہ وہ ہے جو کبھی کارخانوں کا مالک ہوتا تھا. سمجھ ماری میری بات نا؟ آج میں نے اس کو بھیک مانگ کر دیکھا. اگر آج میرا شوہر نہیں ہے مگر کل تو میرا شوہر تھا نا. ہائے کس حال میں ہے یہ حال بھی اس کے دیکھنا تھے. میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان حالوں کو یہ پہنچ جائے گا. اللہ اللہ ذرا غور کرنا. اس کا بعد والا شوہر بولا جو اس کا اب شوہر تھا، کہنے لگا تو نے پوری حقیقت ہی نہیں جانی ہے. اگر پوری حقیقت جان لے تو شاید دوبارہ بے ہوش نہ ہو جائے. اللہ اللہ کہنے لگی اور کیا حقیقت ہے جو ابھی میرے اوپر آشنا نہ ہو پائی ہے؟ ابھی اور کون سی حقیقت ہے جس سے ابھی پردہ نہیں اٹھ پایا ہے؟ اہل علم کی خاص توجہ چاہوں گا. معلوم ہے کیا کہا شوہر نے؟ کہنے لگا وہ تیری بیوی جو یہ بھکاری بن کے تیرے دروازے پہ کھڑا ہے یہ تیرا پہلا شوہر ہے جو فیکٹریوں کا مالک ہوتا تھا، اور تو نے شاید مجھے نہیں پہچانا. میں جو تیرا دوسرا شوہر ہوں میں وہ بھکاری ہوں جو کبھی اس کے دروازے پہ پہنچا تھا اور اس نے گالیاں دے کے مجھے جھڑکیاں دی تھی. اللہ نے جب مجھے نوازا تو اس کی فیکٹریاں بک گئی اور میں نے خریدی. یہ تیرا پہلا شوہر ہے کہ جو فیکٹریوں کا مالک ہوتا تھا. میں جو تیرا شوہر ہوں نا تو نے مجھے شاید پہچانا ہی نہیں. میں وہ بھکاری ہوں جو کبھی تیرے دروازے پہ آیا تھا اور اس نے مجھے گالیاں دے کے بھگایا تھا. لوگوں کبھی کسی کو جھڑکیاں نہ دینا. اللہ کی لاٹھی جو پڑتی ہے نا تو آواز نہیں آتی ہے مگر بڑی سخت پڑتی ہے. لوگوں کسی کمزور کا کسی غریب کا دل نہ دکھا دینا، اور کسی کے دکھے ہوئے دل کی لاج رکھ لینا خانہ کعبہ کے طواف کرنے کے برابر ہے. زور سے بولو نا سبحان اللہ. اے میرے بھائی اپنے پڑوسیوں کا دل دکھاتا ہے عمرے کر کے طواف کرتا ہے، تیرا طواف کسی کام کا نہیں. اگر کسی پڑوسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا تو کعبے کا طواف کے لیے بیٹھے ہو جائے گا. حج کر کے آ رہا ہے، تیرا حج
آج سب سے پہلا تیری پوری ماں ہے، نبی فرماتے ہیں ماں باپ کا جس نے پیار کے ساتھ چہرہ دیکھا ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ حج مقبول کا، خالی حج کا نہیں، وہ حج جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، اس حج کا ثواب ہے۔ ماں باپ پر ناراض ہے، انہیں الگ کر کے ایک طرف ڈال دیا، حج کرنے کے لیے جا رہا، دکھاوا نہیں کر رہا تو کیا کر رہا؟ یہ دکھاوے کس کام کے؟ گھر میں جو تیری ماں اور باپ ہے نا، پہلا حج تو یہ ہے انہیں راضی کر، دعائیں دے، اگر دعائیں دے، اگر انہوں نے دعائیں دے دی نا تو میرا بیڑا یہاں بھی بار ہے وہاں بھی بار ہے۔ میں عرض کر رہا تھا، میں بات پوری کروں، سالبہ سے جب زکوٰۃ مانگی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، سر پکڑ کے بیٹھ گیا، بھائی بہت زکوٰۃ ہو گئی، بھائی میں نہیں دے پاؤں گا، یہ تو یار ایک طرح کا ٹیکس ہے یار، یہ تو ایک طرف کا بھائی تاوان ہے، وہ بھائی میں کیوں دوں، یہ تو یار بہت مجھ سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ مگر اسے پتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ ہی کی بدولت، انہی کی دعا کے صدقے میں اللہ نے تجھے امیر بنایا ہے۔ اگر مانگا بھی جا رہا ہے بھائی تو تجھ کو دینے میں پریشانی کیا ہے؟ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ آپ کے کھاتے میں اگر کوئی 1 لاکھ ڈلوا دے تو 2,500 واپس کرنے میں 1 سال کے بعد پریشانی کیا ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ دعا کرو مولا تو مجھے امیر بنا دے، اور میرے پروردگار تو مجھے اتنا امیر بنا دے کہ اپنی بستی کے سارے غریبوں کی کفالت میں تنے تنہا کر جاؤں۔ انکار کیا، صحابہ واپس آئے، عرض کی یا رسول اللہ وہ تو زکوٰۃ دینے منع کر رہا ہے، وہ تو ٹیکس بتا رہا ہے، یا رسول اللہ وہ تو کہہ رہا ایک طرح کا تاوان ہے، یار یہ تو میرے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا او صحابہ میں نے منع کیا تھا، مال کی دعا نہ کرا تجھے ہلاک کرا دے گا، مال نے اسے ہلاک کر دیا۔ منع کیا تھا میں نے، مال کی دعا نہ کرا، لیکن نہ مانا، اس کے مال نے اسے ہلاک کر دیا۔ ذرا غور کرو، میرے نبی کی بارگاہ میں مال دینے سے انکار کر دیا، میرے نبی نے فرمایا اسے مال کی محبت نے ہلاک کر دیا۔ سالبہ نے کچھ دیر کے بعد دماغ پر زور ڈالا اور سوچا یہ میں نے کیا کیا؟ نبی کی بدولت تو میں امیر ہوا تھا، نبی کی دعا کے صدقے میں تو اللہ نے مجھے مال دیا تھا، اور میں نے زکوٰۃ دینے سے نبی کو ہی منع کر دیا۔ اللہ کہیں ایسا نہ ہو یہ سارا مال ختم ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ابھی لاٹھی پڑے میں پھر غربت و مفلسی میں چلا جاؤں، اور میدان محشر میں جواب کیا دوں گا؟ اس کو پشیمانی ہوئی، پھر اس نے معلوم ہے کیا کیا؟ اپنا سارا مال کا حساب لگایا، اور حساب لگانے کے بعد